ہاں پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک شروع کرنے لگی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ یا اللہ، اگر ہم نے شروع کرنا ہے ہمیں مکمل طور پہ اس قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، اور جس طرح سے تیرے حکم آئیں اس طرح ہم ماننے والے بن جائیں، اور کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو ہمیں ناگوار گزرے، کیونکہ بڑی سعادت ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا۔ سمجھ کے پڑھنے والا، بصیرت رکھنے والا عقل مند بندہ ہے، اور ویسے جو لاپرواہی سے پڑھتا ہے، سمجھ کے نہیں پڑھتا، اس کی مثال تو اندھے کی طرح ہے۔ اس لیے آج ہم سب سے پہلے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو اللہ میں توفیق عطا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ لیکن یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہمارے دلوں سے قرآن و حدیث کی محبت بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ 35 40 بچے اس کلاس میں ہوا کرتے تھے۔ اس کی بہن اقرا سے بے شک پوچھ کے دے لو، اقرا طاہر سے، کہ یہاں گزرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب تمام بچے باری باری ہر سال میں 2 سال میں پڑھ پڑھ کے آخر فارغ ہوتے جاتے ہیں، لیکن آگے قرآن پاک کی کلاس میں داخلہ ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ ہماری کلاسیں 18 20 بچے اماں خاصہ میں ہوا کرتے تھے۔ اب کئی سالوں کے بعد اس سال میں 6 بچے ہوئے ہیں اماں کی کلاس کی، اچھا رزلٹ آیا، سب کچھ ہوا ہے، اب ایک ہی بچی رہ گئی۔ سارے بچوں نے، کسی نے کالج کا داخلہ لے لیا، کوئی ہٹ کے بیٹھ گئی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے۔ یعنی اگر اجتماعی جائزہ لیا جائے تو یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ دلوں سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی محبت، حدیث پڑھنے کی محبت، کوئی درس سننے کی محبت، ایسے نیک محفلوں میں آنے کی محبت بہت حد تک کم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق نہیں کم ہوئی، اللہ کی مخلوق بڑی ہے، لیکن یہ کالجوں کی نظر ہے، بازاروں کی زینت ہے، اسکولوں میں ان کا داخلہ ہوا پڑا ہے۔ لیکن میں تو دعائی کرتی ہوں، اللہ اگر آج ہم نے پھر الحمدللہ تیرے فضل و کرم سے یہ اکتوبر کی 2 تاریخ ہے سن 2000، یہ 23واں سال ہے، اگر ہم نے یہ قرآن شروع کرنے کی کوشش کی ہے تو یا اللہ ہمیں زندگی عطا فرمانا، اور ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الفاتحہ تو مکیہ، سورۃ فاتحہ مکی ہے، وہی 7 آیات، اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یا رب ہے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تھوڑا سا تعارف ہم سورۃ فاتحہ کا کر لیں۔ سورۃ فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں جب کسی چیز سے شروع کیا جائے، بے شک ہم شروع کرنے میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتی ہیں، اس میں بھی اللہ کے قرآن کا حکم ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے میرے پیغمبر، جب تو نے قرآن پڑھنا ہے تو شیطان سے پناہ مانگ لے، اس لیے ہم نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں، ہمارے دل میں خلل نہ آئے، کوئی گناہ کی باتیں نہ سوچیں، بلکہ بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں، معانی سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ انسان اس وقت پناہ مانگتا ہے جب کوئی ایسا مکار دشمن ہمارے سامنے ہو اور جسے ہمیں پناہ لینا ہی مناسب ہے، اور پناہ بھی اس شخصیت کی مانگتا ہے، اس ہستی کی پناہ میں آنا چاہتا ہے جو دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو ہم سب جانتی ہیں کہ مکار دشمن شیطان ابلیس ہے، اور اس سے طاقتور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن پاک شروع کرنے سے، جب کوئی ہم نے قرآن شروع کرنا ہے، جب سورت شروع کرنی ہے، پھر بے شک ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں۔ جب ہم نے قرآن شروع کرنا ہے نا، پھر ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ اور یہاں بھی تھوڑا سا رک کے آپ یاد رکھیں، ہم قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، کسی نے بلایا، کوئی کام، کوئی مجبوری، یہ تو نہیں کہ ہم اتقاء بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں بولنا تو پڑتا ہے، لیکن وہاں ہاتھ رکھ لیں جہاں تک آپ نے پڑھا ہے، اور آپ اس سے بات کر کے پھر کیا کریں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن شروع کریں، ٹھیک ہے؟
اس پہ آپ نے ضرور غور رکھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ تو ہم نے اس وقت پڑھنا ہے بسم اللہ کو جب ہم نے سورت کا آغاز کرنا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 صورتوں کے شروع میں آقا علیہ السلام نے لکھوائی ہے، اور یہاں بھی بسم اللہ سورت فاتحہ کے ساتھ ملائیں تبھی اس کی 7 آیتیں بنتی ہیں۔ اور فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنا، تو گویا کہ بعض مفسرین، کیونکہ سورت کے بہت سارے نام ہیں، سورت فاتحہ کے نا بہت سارے نام ہیں، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے ام رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اسے سب ام المثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن فاتحہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے قرآن شروع کیا، ٹھیک ہے، لیکن فاتحہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ فاتحہ کا مطلب ہے کسی چیز کو واضح کر دینا، کسی چیز کے معنی کو واضح طور پہ بیان کر دینا۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے نا یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، سورت فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے بھی سورت فاتحہ کہا جاتا ہے جب ہم نماز پڑھتی ہیں نا تو ہمیں قرات میں سب سے پہلے سورت فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ جسے سب من المثانی کہا گیا ہے کہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی ہیں، یہ سورت فاتحہ ہم امام کے پیچھے، امام جہری نماز پڑھ رہا ہے، امام سری پڑھ رہا ہے، اگر جہری پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، لیکن بسم اللہ کے اوپر یہ ہے اگر امام چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ میں پڑھ کے پھر سورت فاتحہ سے قرات شروع کرے، اور ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، تھوڑا سا پیچھے رہ کے۔ جہری نماز ہے تو پھر تھوڑا سا پیچھے رہ کے، اگر سری نماز ہے تو سورت فاتحہ ہم نے اپنے طور پہ پڑھنی ہے۔ جس نے سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ رکعت کی سمجھو کہ ایک ذمہ داری ہے یا رکعت کا ایک فرض ہے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کو پڑھا جائے، اس لیے بھی اسے سورت فاتحہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ہماری رکعت شروع ہوتی ہے۔ اور جس کو امام کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھنے سے رہ جائے، سورت فاتحہ نہ ملے، اس کی رکعت شمار نہیں ہوتی، بے شک اس کو امام کے ساتھ رکوع مل جائے۔ ہاں اگر امام قرات کر رہا ہے، کوئی مقتدی آیا اس نے اللہ اکبر پڑھ کے، چلو ٹائم تھوڑا ہے، سما کی چھوٹی دعا پڑھ کے نا اس نے سورت فاتحہ پڑھ لی ہے، پھر وہ رکوع میں چلا گیا تو اس کی رکعت گنی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ سورت فاتحہ جو ہے نا اس کا پڑھنا لازمی ہے، امام کو بھی اور مقتدی بھی، سری نمازوں میں ہو کہ جہری نمازوں میں ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا، میرے قرات میں خلل پڑ رہا تھا اور غالباً تم نا میری قرات کے ساتھ قرات کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرو مگر سورت فاتحہ۔ وہاں بھی یہ لوگ یہ نہیں پڑھتے کہ مگر سورت فاتحہ، اور کہتے تھے کوئی حرج نہیں، ہمیں اعتراض کوئی نہیں، امام نے پڑھ لیا ہمارے لیے برابر ہے، تو ایسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سورت فاتحہ کو ہمیں امام کے ساتھ لازمی ہی پڑھنا ہے، بے شک امام سری نماز پڑھا رہا ہے، جہری پڑھا رہا ہے، کیونکہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکعت نہیں ہوتی، نہ خود سے نہ امام کے پیچھے۔ تو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں اس سے ہماری رکعت شروع ہوتی ہے، اور ہمیں ام القرآن کہا گیا، اس کو ام الکتاب کہا گیا، ام الکتاب لوح محفوظ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کی ماں، اور یہ پورے قرآن کی ماں۔ دیکھو نا، ماں ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے جس کے پاس ہر دکھ سکھ آتا ہے اور اس کا حل کر دیتی ہے، اور سورت فاتحہ خلاصہ ہے قرآن پاک کا، اس میں ہر چیز کو میرے اللہ رب العالمین نے حل کیا۔ تھوڑا سا ہم سمجھ کے جائیں گے ہم نے اس کو پڑھنا کیسے نماز میں۔ میری پیاری بیٹیوں، پڑھنے والے کیا کرتے ہیں، ایک ہی سانس میں سورت فاتحہ، نہ یہ نماز نہیں ہوتی۔ سورت فاتحہ کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں آپ کو کہ ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ یہ سورت فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کہ کتنا اس کا درجہ ہے، ام رقیہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ دم کیسے کیا جاتا ہے سورت فاتحہ کا، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک آواز آسمان سے ایسے آئی جیسے ہم کوئی دروازہ زور سے کھولتے ہیں نا، اس طرح دھماکے کی آواز آئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یا بخاری مسلم کی ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر ایک فرشتہ فرمایا نازل ہوا، اس نے آپ کو سلام کہا، فرمایا یہ فرشتہ بھی آپ پر وہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی رسول پہ نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ کو سلام کہا اور کہا میں آپ کے لیے 2 نور لے کے آیا ہوں،
دو نوروں کی بشارت لے کے آیا ہوں، خوشخبری لے کے آیا ہوں، جو آپ سے پہلے یہ دو نور کسی رسول کو نہیں دیے گئے۔ پورے کا پورا قرآن بھی نور ہے، تورات بھی نور ہے، انجیل بھی نور ہے۔ یہ نور میرے اللہ نے نازل کیا، جس دل میں اس نور کی محبت آ گئی اس کا دل چمکتا ہوا چراغ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نورم بے نور اللہ بن گئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورم بے نور اللہ بن گئے، نہیں، یہ قرآن نور ہے، قرآن پاک کو اللہ نے نور فرمایا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے دو نور لے کے آیا ہوں جو اس سے پہلے کسی رسول کو نصیب نہیں ہوئے، ایک سورت فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کی دونوں آخری آیتیں۔ کبھی کم از کم آپ کے پاس ٹائم ہو، کچھ بھی پڑھنے کا قرات کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آمن الرسول سے دو آیتیں پڑھ کے آپ نماز پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ ٹائم تھوڑا تھا، ورنہ تو ہمیں کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن ہماری مصروفیت اس قسم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ میں تو کبھی سوچتی ہوں یا اللہ ہم کیوں اتنے مصروف ہو گئے، لیکن پھر کہتی اللہ تیرا احسان ہے ہم مصروف تیرے قرآن و حدیث میں ہیں، بس بڑی مشکل نماز کا ٹائم ملتا ہے، لیکن یہ مصروفیت ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں سورت فاتحہ کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ تو دو نور لے کے آیا فرشتہ، ایک سورت فاتحہ اور دوسرا سورت بقرہ کی آخری آیتیں۔ پھر سعید بن معلیٰ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن عظیم ہے، سورت فاتحہ قرآن عظیم ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، ام رقیہ ہے، سب من المثانی ہے۔ اس کے اور بھی نام آتے ہیں لیکن جو صحیح مشہور نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سعید بن معلیٰ کہتے ہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور مجھے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، سب سے بڑی سورت بتاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقصد کے لیے بلایا تھا، وہ بڑی حدیث لمبی ہے، میں شارٹ کٹ سناتی ہوں۔ جب وہ ساری بات آپ نے سمجھا دی، سعید بن معلیٰ کو کہہ دی، اس کے بعد جب چلنے لگے نا تو کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے آپ کو آپ کا وعدہ یاد کرایا۔ آپ نے فرمایا وہ قرآن عظیم میں سے جو میں نے کہا تھا بہت بڑی سورت ہے نا، وہ سورت فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی سورت ہے، اسے ام رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کو زہریلی بیماریوں کا دم کہا جاتا ہے، ایسی لا علاج بیماریوں کا دم کہا جاتا ہے۔ یقیناً اس لیے میں قرآن پاک شروع کرنے میں جھجک رہی تھی، پھر میرا دل کرتا میں بات کروں اور ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا بات کرنے کی۔ ہمارے علماء کرام کا تجربہ، میرا اپنی ذات کا تجربہ، حدیثوں کا تجربہ، ایسی بیماریاں دل کے سوراخ دم کیا سوراخ بند ہو گئے، ایسی بیماریاں ڈاکٹروں نے جواب، بالکل جواب، مریض کے بچنے کے کوئی حالات نہیں ہیں، لیکن دم کرنے والوں نے گن کے دم نہیں کیا، انہوں نے 2-2 گھنٹے مریض کے سرانے کھڑے ہو کے صرف باوضو ہو کے سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کیا۔ میرے اللہ نے آپریشن بھی خود کر دیے، دل کا سوراخ بھی اللہ نے بند کر دیا، رپورٹیں موجود ہیں میرے پاس علماء کرام کی، لیکن میں نے کہا کہ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ سورت فاتحہ کا دم ہر بیماری کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی و شافی ہے۔ زہریلا غصہ، زہریلی بیماریاں، آج کس کو زہریلی بیماری نہیں؟ خون میں زہر پیدا ہو چکا ہے، میدا ہیٹ پیدا کر رہا ہے، ایسی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا، جان خشکی رہتی ہے، کبھی صبح حملہ ہوا کبھی شام حملہ ہوا، یا اللہ بچا کے رکھنا، اللہ سنے تیری سپرد ہے، سیاری کو بھی دعائی کھائی، اللہ سنے اب تیری سپرد ہے، یہی ہمارا حال ہے نا، تو کیوں نہیں سورت فاتحہ کو پڑھ پڑھ اپنے اوپر دم کرتے؟ سورت فاتحہ کا دم کہاں سے ملا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اب سعید خدری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ بھیجا اور جہاں جا کے ہم نے پڑاؤ کیا ان بستی والوں سے ہمارا کھانا بنتا تھا، کیونکہ اس وقت ملک کا قانون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جہاں بھی جا کے پڑاؤ کرتے ان علاقے والوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا کہ تم نے 3 دن کی مہمانی دینی ہے، 2 دن کی دینی ہے، کم و بیش دینی ہے، مختلف روایات حدیثوں میں آتی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے جا کے وہاں پڑاؤ کیا، اس بستی والوں سے مہمانی مانگی، چٹا ننگا جواب آ گیا، ہم نے کوئی مہمانی نہیں دینی۔ اور یہاں بھی یاد رکھنا کیونکہ یہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو جواب دینے میں کام آئیں گے کہ انہوں نے جب مہمانی دینے سے انکار کر دیا تو قانون تھا کہ جو مہمانی دینے سے انکار کرتا ان کے قتل کرنے کے برابر گناہ رکھتا تھا۔ اب یہاں تک جرم ہو گیا کیونکہ وسائل بڑے محدود تھے، کوئی ہوٹل نہیں تھے، کوئی کھانے نہیں ملتے تھے، کوئی ان کے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں تھا کہ پورے لشکر کا کھانا کسی ہوٹل میں جا کے کھا لیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے بستی والوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ تم نے میرے صحابہ کرام کو اتنے دن کی مہمانی دینی ہے۔
جب اس لشکر نے پڑاؤ کیا انہوں نے مہمانی دینے سے انکار کر دیا، گویا کہ قانون کے مطابق، ملکی قانون کے مطابق انہوں نے ان کو قتل کرنے کے برابر گناہ کیا۔ اب یہ انتظار کرے کہ کیا کریں، اب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا کہاں سے کھائیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس قبیلے والے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ بخاری شریف میں بچھو کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن سردار کی تکلیف کون برداشت کرے؟ آرام نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ پاک پیغمبر کے ساتھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ تمہارے پاس دم ہے؟ ہمارے سردار کو بڑی تکلیف ہے۔ یہ تکلیف کسی امیر بندے کو تو محسوس بھی زیادہ ہی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ تو ابو سعید فرماتے میں نے کہا ہاں میں دم تو کروں گا، لیکن میں شرط لگاؤں گا، تمہیں مجھے 30 بکریاں دینی ہیں، اسی بخاری کی حدیث ہے، تم نے مجھے 30 بکریاں دینی ہیں اس دم کرنے پر۔ یہ ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ عنہ، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دم کر کے منہ میں تھوک جمع کر کے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، کچھ زخم تھا یا سانپ نے کاٹا تھا، وہاں لگا دیتے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے ابو سعید خدری پھونکے مارتے جاتے، کرتے کرتے چند دنوں میں، 2-3 دنوں میں یا کچھ وقت میں میرے اللہ نے سردار کو شفا دے دی۔ اور معاہدے کے مطابق جب 30 بکریاں ملی اور صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے گا، پتہ نہیں ہم نے اچھا کام کیا ہے کہ اچھا کام نہیں ہوا۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی حل کرنا ہے، کیا ہم دم کر کے اجرت لے سکتے ہیں؟ کیا مزدوری لے سکتے ہیں؟ واللہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا چانس ہوا جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ ہو گیا، آپ سے پوچھا، آپ مسکرائے، فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا سورۃ فاتحہ میں زہریلی بیماریوں کا اللہ نے علاج رکھا ہوا ہے؟ تو بہرحال بکریاں لے آؤ اور میرا بھی حصہ نکالو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے، کافروں سے شرط لگائی تھی، مسلمانوں سے نہیں لگانی کہ 100 روپے والا دام کروانا، 100 کا دور تو مک گیا ہے، 500 والا دام کروانا تھا کہ 1000 دا کہ 2000 دا، بڑی بڑی آفریں آتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کلام اللہ کی زبان اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے دم کیا تو شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی، میں نے تھوڑی دینی ہے، شفا دینی اللہ نے، میں نے کیا لینا ہے؟ میرے حق میں دعا کر دو، میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن وہ کافروں سے یہ شرط لگائی کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو قتل کرنے کے برابر گناہ کما لیا جو کہ مہمانی روکی۔ لیکن کسی کو اگر ایسا چانس ہے کہ بھوکا مر رہا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں کہ دم کیا میں ان کو روٹی کھوا دے، پھر اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ نہیں اجازت۔ تو بہرحال یہ صورت ام رقیہ ہو گئی، دم کرنے والی صورتوں کی ماں ہو گئی، اور ایسی ایسی بیماریوں کو اللہ نے شفا دی۔ زہریلی بیماریاں، زہریلا غصہ، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، آج کل کا غصہ یوں لگتا کہ یہ انسان پھٹ جائے گا، بات کہہ کے ہم سوچتی ہیں ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، وہ کہتا تو نے مجھے سانپ کی طرح کاٹ لیا۔ آج اس قدر غصے، اور وہ بھی ایسے بولتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ایسے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کو سورۃ فاتحہ کا دم کیا جائے، ان کو خود سکھایا جائے کہ بچوں سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے پر پھونک مارو، اور دل پہ پھونک ماری جائے تاکہ دل سے غصہ اور کینہ اور بغض نکل جائے۔ سورۃ فاتحہ یہ دم کرنے والی صورتوں کی بھی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پڑھنا کیسے؟ کیا ہم نماز میں یا اس کے علاوہ نماز میں خاص کر آتا ہے کہ ہم ایک ہی سانس سے سورۃ فاتحہ پڑھ جائیں گے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت پہ وقفہ کیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کی۔ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کی۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کو اللہ خالق کائنات نے، صحیح حدیث سنا رہی ہوں، سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کیا ہوا ہے، آدھی اللہ کی، آدھی ہماری۔ اب اللہ نے جواب دیا نا مالک یوم الدین کا، اس کے بعد ہم نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، سونے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا۔ اللہ کیا کہتے ہیں قد فالتو، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جب انسان اس میں یہ مانگتا ہے نا اللہ سے، اللہ پہلے تو 3 آیتوں کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتے جیسے میں نے پہلے بتایا، پھر اللہ کہتے ہیں قد فالتو،
تحقیق میں نے ایسا ہی کیا، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا تحقیق میں نے ایسا ہی کیا۔ تو ہم اللہ سے سیدھی راہ مانگتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے اور تو نے ہماری مدد کرنی ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ یقیناً تقوی کے ساتھ اس سورۃ فاتحہ کا دم آپ مریض پر کر کے دیکھیں، بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن کچھ ٹائم لگے گا۔ اگر غصہ پیدائشی ہے اس کو بھی کم ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، اگر بخار پرانا ہے اللہ اس کو ضرور شفا دے گا۔ کوئی بھی بیماری ہے، نئی بیماری ہے، پرانی بیماری ہے، اس صورت کو ام رقیہ کہا گیا ہے، دم کرنے والی صورتوں کی ماں کہا گیا ہے۔ آپ تقوی کے ساتھ دم کریں، انشاءاللہ میرا اللہ شفا دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے۔ یہ دو نور اللہ نے عطا فرمائے، ایک سورۃ فاتحہ، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور سعید بن معلیٰ سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک بہت بڑا دے دیا گیا، یعنی قرآن پاک کی تمام صورتوں سے درجے کے لحاظ سے، کیونکہ درجے کے لحاظ سے آیت الکرسی بھی ہے، اور لفظوں کے لحاظ سے جہاں اللہ نے لکھ لکھا کرنے کا حکم دیا نا لین دین میں، وہ لفظوں کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، لیکن درجے کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ پورے قرآن سے بڑی، کیونکہ قرآن عظیم کہا گیا ہے سورۃ فاتحہ کو۔ تو بتاؤ میرے بچوں آپ نماز میں اس کو کیسے پڑھتی ہو؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی ہو۔ یہ آپ نے تینوں چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ تینوں آیتوں پہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ قد فعلت، تحقیق میں نے ایسا کیا۔ اور جس نے ایک ہی سانس سے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، میرا خیال ہے اس نے سورۃ فاتحہ کی قدر نہیں کی، اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی۔ آیت پڑھ کے رکیں، کتنا رکے؟ کم از کم 2 سانس لے لیں۔ 2 سانس لینے پر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، ہر آیت پہ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کو وقفے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر پہلے آپ کو مشکل لگتا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ میں نے نماز پڑھنے والیوں کو دیکھا، میرے خیال میں جو صحیح نماز پڑھنے والے ہیں وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، اور قاری پڑھنے والے 4 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں، اور پھر محسوس ہوتا کہ ان کی نماز کالی ہے۔ اور یہی وجہ کہ سورۃ فاتحہ بھی کالی کے ساتھ پڑھی ہے، سورۃ اخلاص پڑھ لی اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نہیں میرے بیٹے، جتنا پیار سے نماز کو پڑھیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، جتنا گڑ ڈالیں گی اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ ہمیں بڑے پیار سے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور اس کا معنی، اس کا ترجمہ جان کے پڑھنا چاہیے میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں، کیونکہ ساری کی ساری نماز ہے نا، یہ ساری کی ساری دعا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ بھی خاص کر دعا ہے۔ تو آپ آج اپنے دل میں سوچ کے جائیں، وعدہ کر کے جائیں۔ بعض بچیاں بچپن کے اندر نماز بڑی تیزی سے پڑھتی ہیں، کالی سے پڑھتی ہیں، آج سے وعدہ کریں ہم نے ہر آیت پر 3 سانس یا 2 سانس لے کے پھر ہم نے پھر آیت آگے شروع کرنی ہے۔ ہم نے اس کو لگاتار نہیں پڑھنا، بلکہ 7 آیتیں ہیں تو ہم نے کم از کم ہر 2 آیتوں کے درمیان 2-3 سانس لینے ہیں، اپنا وقفہ خود جاننا ہے۔ اس کے بعد بڑے پیار سے آپ نے اگلی آیت تلاش، کیونکہ الرحمن الرحیم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب جانتی ہیں رحمان اللہ تعالیٰ کے نام سے نکلا ہے، اللہ کا نام اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، کیونکہ جس نام سے بھی اللہ کو پکارو، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے سارے نام اچھے ہیں۔ رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اللہ کے نام سے نکلا ہے، اس لیے ہمیں آپس میں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناطے رشتے ملاؤ، آپس میں مل کے رہو، آپس میں جڑ کے رہو، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانو، اور کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ اور رحم جو ہے نا، یہ رحمت کے بھی اللہ نے 100 حصے کر دیے، رحمت کے بھی 100 حصے ہیں، رحم کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے زمین والوں پہ تقسیم کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے پیارے بچوں رحم ہی رحم ہے۔ ماں اپنے بچے پہ کرتی ہے، بچے اپنے ماں پہ کرتے ہیں، بیٹے ماں باپ پہ قربان ہیں، اپنے اپنے ناطے رشتے اپنے اپنے عزیزوں پہ رحم کرتے ہیں، جانور بھی رحم کرتے ہیں، سانپ اور بچھو بھی اپنے بچوں کو نہیں کاٹتے، شیر اور چیتا بھی اپنے دانتوں سے بچوں کو نہیں کھاتا۔ یہ ایک رحم کا حصہ تقسیم ہے۔ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک رحمت کا اتنا فائدہ ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان بانٹے گا، شیطان نہیں امید کرے گا، شیطان تو رحمت سے نا امید ہو چکا ہے، اس پر کوئی رحمت نہیں آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کو شیطان بھی امید کرے گا، اتنی رحمتیں عام ہو گئی ہیں، 99 رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، آج میرے اوپر بھی رحمت ہو جائے گی۔ وہ حدیث ضعیف ہے، شیطان کے اوپر رحمت نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس رحم کو بھی قائم کرنے کی توفیق دے، اور 99 رحمتیں بھی ہم اس کے مستحق ہو جائیں۔ یہ رحم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا، کہتا اللہ جو مجھ سے ملے گا تو نے اس سے ملنا ہے، جس نے آپس میں ناطے رشتے توڑے اور کاٹے اللہ تو نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میری پیاری بیٹیوں، ایک حدیث یہ بھی یاد رکھو، جس کا دل کرتا ہے میری عمر لمبی ہو، میرے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ عمر لمبی ہوگی، کاروبار کے اندر برکت ہوگی، صلہ رحمی کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے کرو، اپنے ناطے رشتے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے تمام جو قوانین و ضوابط ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع کا لفظ محذوف ہے، لیکن ہم پڑھتے شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا پالنے والا نہیں ہے، جنوں کا پالنے والا نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالم ارواح میں بھی اللہ پرورش کر رہے ہیں، عالم دنیا کے اندر بھی اللہ کھلا پلا رہے ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی اللہ جانتے ہیں جنتیوں کو کس حال میں رکھا ہے، جہنمیوں کو کس حال میں رکھا ہے۔ چرندوں پرندوں کے اللہ مالک ہیں، ہر ایک کو اللہ روزیاں دیتے ہیں، ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتے ہیں اور مستجاب بھی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ دو چار لوگوں کی باتیں ایک وقت میں نہیں سن پاتی، اللہ اپنی ساری مخلوق، جنوں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، حشرات الارض کی، نباتات کی، جمادات کی، سب کی بات کو سنتے ہیں اور سب کی حمد و ثنا سنتے ہیں اور سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ تبھی تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگر لوگوں کا تقوی پرندوں کے برابر ہو جائے تو بھی بڑا کافی ہے، صبح نکلتے خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں بھرے پیٹ۔ اللہ سب کی پرورش کرتا ہے، سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز وافر ہے، لیکن انسان نے اپنے مقدروں میں کمی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اور سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مچھلیاں سمندروں میں، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہر ایک کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ کتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی، کیا کروں ٹائم کوئی نہیں ہوتا، اتنی یقین ہو گیا کہ اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ پھر ہماری روحانی پرورش کر، ہماری جسمانی پرورش کر، یا اللہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، تو رب العالمین ہے، اللہ تجھ سے مانگنا ہے، تجھ سے ہم نے رزق لینا ہے۔ اللہ رزق حلال وافر طیب کھلا نصیب فرما، اور جن کے رزق تنگ ہیں اللہ کشادگی فرما، اور جو اللہ تعالیٰ تیرے گھروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اللہ تیرے گھروں کو چلا رہے ہیں، تو نے ان کے گھروں کو چلانا ہے، کیونکہ روزیوں کا مالک اللہ ہے، مقدر کا لقمہ مل کے ہی رہے گا۔ اس روزی کے پیچھے دین کو نہیں گمانا، ایمان کو ضائع نہیں کرنا، وہ بیٹھا ہے پالنے والا، اس نے دینا ہے، قسمت کا انشاءاللہ مل جانا ہے۔ اس روزیاں کمانے کے لیے حرام نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، کیا کرے مہنگائی بڑی ہے، پیٹ نہیں پلتے، اس پیٹ کو پالنے کے لیے وہ بیٹھا رب العالمین، اس کے رزق میں کسی قسم کی ہم نے کوتاہی نہیں کرنی حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی کا حق نہیں کھانا۔ وہ اللہ اس پہ بھروسہ کیا جائے تو پھر نماز میں کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیرنے کے بعد وہ داتا گنج بخش کہتے ہیں، میں کہتی دیکھو اس نے کسی کو کیا خزانے بخشے ہیں، میرا اللہ خزانے بخشنے والا ہے، وہ داتا گنج بخش ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ ہمارا داتا اوپر ہے، خزانے اس کے پاس ہیں۔ میری پیاری بیٹیوں، اللہ کا خزانہ کتنا کیا ہے، ہمارا خزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں میرا اتنا خزانہ ہے، تمام جن و انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، ہر بندہ، ہر جن، ہر انسان اپنی ایک ایک تمنا پوری کرا لے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے خزانہ میں کمی نہیں آتی۔ جس طرح یہ سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالیں تو کیا کمی آتی ہے، اگر میری خواہشات پوچھو میں کہوں گی میرے سارے بچوں کے گھر بن جائیں، میرے سارے بچوں کے کاروبار چل جائیں، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ایک ایک شخص اپنی ایک ایک حاجت پوری کرا لے، میرے اللہ کے خزانے میں سوئی کے سراغ کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ داتا ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ دینے والا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ جو چاہے سو کرے، وہ دینے پہ آ جائے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ روکنے پہ آ جائے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہی سمے اللہ لمن حمیدہ جب ہم دعا پڑھتی ہیں اس کے آخر میں کہتی ہیں پڑھا کرو، یاد کیا کرو، میری ٹیچریں یاد کروا رہی ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ کتنے تقوی کے ساتھ پڑھتی ہیں، جب یہ تقوی مضبوط ہو پھر اللہ سے مانگے گی اور اللہ انشاءاللہ ہمیں دے گا۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ۔
الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر مہربان نہ ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے زمین میں سینہ تان کے دندناتے پھرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، اس کے پیغمبر کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اللہ پکڑ کے ان کی گردنیں مروڑ دے، وہ بڑا مہربان۔ اللہ کہتے ہیں اگر پکڑوں تو میں زمین میں کوئی چلنے والا نظر نہ آئے۔ مالک یوم الدین، دین کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سارا ذات حیات اس میں آ جاتا ہے کہ دین وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت مانی جائے، اللہ کو ہر بات پہ قادر مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات پہ خالق مانا جائے، غیب دان مانا جائے، کلی اختیار کا مالک مانا جائے، پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کے حکم سے ایک پتا، اس کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر کسی درخت کا پتا گرتا وہ بھی میرے اللہ کے علم ہے۔ زمین میں اگنے والا دانا، کچھ سمندروں کی تہوں میں رہنے والی چیزیں، ساری کی ساری میرے اللہ کے علم ہے۔ میرے اللہ کا علم بہت زیادہ ہے۔ یہ سب باتوں کو مانا جائے، یہ دین کے اندر شامل ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، یہ لفظ میں نا، یہ ماشاءاللہ میری بیٹی پڑھا رہی ہے کہ نون کا کیا معنی ہے، کاف کا کیا معنی ہے، یا کا کیا معنی ہے۔ ان بچوں کو جب میں نے بتائے جاتے تو یوں لگتا کہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ سیدھے راستے کی مثالیں بھی حدیث کے اندر بڑی آتی ہیں۔ سیدھی لائن، سیدھا راستہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملے گا۔ اگر دائیں بائیں جھانکیں گی آپ، یہ سب شیطانی راستے ہیں، ان کے راستوں پہ چلیں گی، ہر ایک سے مذہب پوچھیں گی، ہر ایک سے عقیدہ پوچھیں گی، ہر ایک کے طریقے پر چلیں گی، آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گی، آپ کو یہ راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کی مثال حدیث میں بڑی بہترین آتی ہے سیدھے راستے کی، انشاءاللہ بتاؤں گی میں آپ کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ جب یہ پڑھ کر ہم رکیں گی نا، یہ لفظ پڑھ کے ہم نے 3 سانس لینے رکنا ہے، دل میں خیال ہو کہ یا اللہ، دل میں خیال، زبان سے نہیں کہنا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چلا، پھر جو ہماری منزل جنت ہے ہمیں اس میں پہنچا۔ اتنا سوچنا کہ یا اللہ اس لیے سیدھے راستے پہ ہیں، ہم سیدھی چلے۔ جو انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ کوئی بائک والا، کوئی گاڑی والا دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا تو کیا ہوگا، ٹکر ہو جائے گی۔ ہم نے ایک ہی راستے پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اس کی ایک مثال مشکات میں بھی آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے راستے کی مثال تو یوں ہے، ایک سیدھی سڑک ہے، اور اس کے دائیں بائیں دروازے ہی دروازے ہیں، دروازے ہی دروازے ہیں، آگے منقش پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہے کہ دیکھنا ہے انسان، تو نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو نے دائیں بائیں پردہ اٹھا کے نہیں جھانکنا۔ اور دوسری طرف سے قرآن سے آواز آ رہی ہے، یہ سیدھا راستہ جس کو قرآن و حدیث سے ملے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ دائیں بائیں جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، آگے لٹکے ہوئے پردے منقش ہے، خوبصورت ہے۔ جب بڑا خوبصورت پردہ دیکھو گے، اس کو اٹھا کے دیکھو گے، اس کے اندر دنیا داری مل جائے گی، شیطان کا راستہ مل جائے گا، پھر تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، حدوں کو توڑنے والے بن جاؤ گے۔ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، پردے اللہ چاہتا تو تالے مار دیتا، تالے بھی نہیں ہیں، دروازے بھی نہیں ہیں، ہم نے دائیں بائیں جھانکنا ہی نہیں ہے، وہ ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ ہم نے ناک سے سیدھے چلنا ہے، جیسے جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ ہم نے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، ہم نے جب بھی پوچھنا ہے سیدھا راستہ اللہ کے قرآن سے پوچھنا ہے، یا اس کے پیغمبر کے فرمان سے پوچھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کبھی سوچے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ؟ میرے پاس ایک کتاب ہے قد افلح المؤمنون، اس کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ ہماری نماز ہی کوئی نماز نہیں ہے۔ ان لوگوں کی نمازیں کیسی تھیں جن پر میرے اللہ نے انعام کیا تھا، اور آج ہم نماز پڑھتی ہیں، انعام یافتہ لوگوں کا راہ مانگتی ہیں، ان کا راستہ مانگتی، نہ ہماری شکل ان جیسی، نہ ہماری کرتوتیں ان جیسی، نہ ہمارا کردار ان جیسا، نہ ہمارا وضو ان جیسا، نہ ہماری نماز ان جیسی۔ اور نماز میں ہم سیدھا راستہ مانگ رہی ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں کا راہ مانگ رہی ہیں۔ ان کا طریقہ کار دیکھیں، ان کے حالات زندگی دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان
کی نمازیں دیکھیں، خشوع خضوع دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا راہ مانگتی ہیں، ان کی نمازیں کیسی تھیں، آج میری نماز کیسی ہے۔ پھر کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور ساری برائیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے جس نماز نے ہمیں ہر برے کام سے روکنا تھا۔ الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یا انعام کیا تو نے ان پر، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ سب کا اتفاق ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ نماز میں یہود و نصارہ کے عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہی ہیں، لیکن ہماری کردار، ہماری وضاقتہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تو من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا کہ غضب ہوا تیرا ان پر، ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ آمین، الہی میری دعا قبول فرما۔ یہ ہم نے آمین ضرور کہنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آمین کہنے والے صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر کے پیچھے پیچھے رہنے والے، امام کی آمین کہنے کے بعد ہم نے آمین کہنی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ گئی، مل گئی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی۔ امام کی آمین کے بعد ہمیں آمین کہنا ہے، اور آمین کا معنی یا اللہ، یا الہی میری دعا قبول فرما، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورۃ فاتحہ کی 7ویں آیت ہے، پھر ہماری 7 آیتیں بنتی ہیں، لیکن یہ سورت کے اندر سمجھو کہ فرق ڈالنے کے لیے بھی ہے۔ اصل میں یہ آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ نمل کی آیت ہے، لیکن اس کو ملائیں تو پھر ہماری 7 آیتیں سب من المثانی بنتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، معنی سمجھ کے پڑھنا ہے، بڑے پیار سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ ساری کی ساری دعا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد 4 کل پڑھ لیا کرو، 3 کل پڑھ لیا کرو، سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لیا کرو۔ اللہ ہمیں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا دے دے، تو اس سے ہم شفا مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ شفا بھی ہے، یہ ام رقیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔